السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، دنیا میں ہر چیز کے وجود پر ہر ایک شخص کی رائے مختلف ہوتی ہے، سوائے ایک چیز کے کہ اس پر ایک فرد کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ حقیقت ہے، اور وہ ہے موت، کہ ہر زندہ چیز کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ لیکن اس میں اصل سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اور اس پر بھی ہر مذہب کے ماننے والے اور سائنس کے ماننے والوں کی رائے الگ الگ ہے، ایک جیسی بالکل نہیں ہے، کیونکہ مذہب موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا یقین رکھتا ہے، اور جو سائنس ہے وہ اسے ایک نیچرل پروسیس یعنی قدرتی عمل بتاتی ہے، جو کہ زندگی کا بیلنس دنیا پر قائم رکھتی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا معاملہ چونکہ عالم برزخ کے ساتھ لنک کرتا ہے، جسے انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن سائنس ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے جن پر وہ فزیکل طور پر مسلسل کسی بھی وقت اپنے تجربات سے ثابت کر پائیں، اور یہی وجہ ہے کہ سائنس عالم برزخ کے معاملات مثلا روح، موت اور دوبارہ زندگی ان چیزوں کو نہیں مانتی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی تجربات کبھی نہ کیے گئے ہوں، کیونکہ جرمنی میں کچھ ایسے ہی تجربات کیے گئے تاکہ سائنسدان یہ جان سکیں کہ موت کے وقت یا موت کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اس تجربات کا جو نتیجہ نکلا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تجربات کیا تھے، اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دراصل جرمنی میں کچھ ایسے مریضوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ کئی سالوں سے کوما کے اندر تھے اور دماغ کے کچھ حصے بے جان تھے، اور کئی سالوں کے بعد کوما سے نکلنے والے لوگوں سے سوال کیے گئے کہ آپ نے موت کے قریب ایکسپیرینس کیا کیا، تو 4% لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا جسم مرنے والا ہے، اور 25% لوگوں نے اپنی روح کا جسم سے جدا ہونے کا ایکسپیرینس یہ کہہ کر بتایا کہ ہم اپنے جسم کو اپنی روح کے ذریعے سے دیکھ رہے تھے۔ 32% لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی روحوں کو دیکھ رہے تھے، اور کئی لوگوں کو دور سے آئی ہوئی روشنی بھی دکھائی دی جو کہ واضح طور پر موت کے بعد زندگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لیکن یہ ریسرچ بالکل بھی مکمل نہیں تھی، کہ پتہ نہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں یا سچ، یا ہو سکتا ہے یہ لوگ خود کو مشہور کرنے کے لیے بول رہے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سائنس کا قانون ہے کہ ہر ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے بار بار ریسرچ کے اندر سے گزارا جاتا ہے، لیکن اب کی بار امریکہ، چائنا میں دوبارہ مریضوں پر یہی تجربات دہرایا گیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ سب فراڈ نکلا۔ اب کی بار چونکہ کوما کے کئی 100% مریضوں کو رکھا گیا، جن میں سے تقریباً 9% لوگوں نے نیو ڈیتھ ایکسپیرینس کا بولا، اور صرف 2% لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی روح کو اپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ مریضوں کے دعوے کم کیوں ہو گئے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے اندر بہت کم آکسیجن ہوتی ہے موت کے وقت، جس کی وجہ سے دماغ اتنی تیزی سے ایکٹیویٹیز کرتا ہے کہ ہم عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ خود کو کسی اور جگہ یا جنت پر محسوس کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے تیز روشنی کو دیکھا وہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ آپریشن تھیٹر کی لائٹ تھی، جبکہ آؤٹ آف دی باڈی کو ثابت کرنے کے لیے ہر مریض کی ٹیبل کے اوپر الٹا کر کے کچھ وہ لیٹرز لکھ دیے گئے کہ جب بھی اس کی روح اوپر کو اٹھ کر دیکھے تو ان لفظوں کو آسانی سے پڑھ سکے، اور یہ مریض بیڈ پر لیٹے ہوئے ان کو نہ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد کسی مریض نے بھی آؤٹ آف دی باڈی ایکسپیرینس پر کسی نے بھی بات نہ کی، کیونکہ اگر کوئی ایسا کلیم کرتا تو اس پر ریسرچرز کو پتا تھا کہ اس ٹیبل پر لکھے ہوئے الفاظ ان کو بالکل ویسے ہی بولنے تھے۔ اس ایکسپیرینس نے نیو ڈیتھ لائف کے نام پر ہونے والے بڑے بڑے دھوکے بازوں کو بے نقاب کر دیا، مگر آج بھی انٹرنیٹ پر ایسی کہانیوں سے بڑے بڑے لوگ نیو ڈیتھ کے نام پر فراڈ یا کلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر آج کا سب سے بڑا کلیم 4 سال کا بچہ جس کا نام مسک بیلٹو برپو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کومے کی صورتحال کے اندر جنت میں گیا اور واپس دنیا کے اندر آیا۔ اس نے وہاں پر فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور اب وہ دنیا میں واپس آ کر کہانی دنیا کو سنا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیماری سے کوما میں جانے کے بعد اس نے عجیب و غریب قسم کی روشنی دیکھی، اور ایک نورانی شخص میرے پاس آیا اور اس کے آس پاس بہت سارے فرشتے بھی تھے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور جنت کے اندر پہنچا دیا، اور وہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کے تخت کو بھی دیکھا، اور اچانک جیزس مجھے کہا کہ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے واپس نہیں جانا، پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ اسی کہانی پر اس کے گھر والوں نے ایک کتاب ہیون از فور چیل بھی لکھی، جس کو دنیا میں بہت شہرت ملی، کیونکہ لوگ تو ضرور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے۔
इस किताब की मिलियंस ऑफ कॉपीज भी बिकी और इस पर अनकरीब एक फिल्म भी आ रही है जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अब ये लड़का 22 साल का हो चुका है, लेकिन इस कहानी की वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर शोहरत मिली। किताब से बहुत सारी खूब कमाई की, जिसके बाद इसकी दूसरी किताब हेवन इज चेंजिंग एवरीथिंग भी आ चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इंटरव्यूज और मूवीज से इस कहानी खूब सारा कैश, खूब पैसे कमाए, मगर हकीकत के अंदर ये सब कुछ एक फ्रॉड है, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह का एक और शख्स है जिसने इससे भी बड़ी झूठी कहानी जड़ी और कहा कि मैं पूरे 25 मिनट जहन्नम के अंदर रह कर आया हूँ, और आते ही उसने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए और अपनी एक किताब भी लिख दी जिसका नाम है 25 मिनट इन हिल। दोस्तों ये सब एक फ्रॉड है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि उसने ये सब इंसानी आंखों से दूर रखा हुआ है। वो दुनिया के अंदर ये सब कुछ कभी नहीं देख सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? क्या अल्लाह ताला ने इस एक शख्स के लिए अपना कानून बदल दिया, या इसके कानून में कोई ग्लिच आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका बनाया हुआ कानून खुद से बदल जाए और इंसानी रूह एक बार सब कुछ देखकर दोबारा दुनिया में आ जाए। जैसा कि मैं पहले बताया कि ये सब इंसानी दिमाग का हेलुसिनेशन होते हैं जो वो खुद बनाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उन लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल होता है कि ये सब कुछ इनका वहम है और धोखा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।